تو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انبیاء کے علاوہ کوئی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے، ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ بری چیز کیا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد میں اس سے توبہ تائب نہ ہونا، گناہ ہو جانے کے بعد میں اس کے اوپر استغفار نہ کرنا، گناہ ہو جانے کے بعد اس سے معافی نہ مانگنا، بلکہ اوپر اصرار کرتے رہنا، پے در پہ گناہ کرتے رہنا، یکے بعد دیگرے گناہ کرتے رہنا، یہ بری چیز ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ انسان سے گناہ کا سرزد ہونا یہ عام بات ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راہ پہ ڈالے، ہدایت کی راہ سے ہٹا کر اس کو غلط راہ پہ ڈالے، اس کو گمراہ کر دے۔ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا مشغلہ ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو کس طرح سے بہکایا جائے۔ اسی لیے شیطان کی جو مثال دی جاتی ہے یہ ایسے ہے کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح سے انسان کو گمراہ کرو۔ تو جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پہلی فرصت کے اندر اس کو چاہیے کہ اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے۔ توبہ کیسی کرنی ہے؟ پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب انسان اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر اس کو انعام بھی دیتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کو ایسے باغات میں بھی داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو گویا توبہ کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے اوپر انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی کو لے کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس کے اندر صاف طور سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ جب گناہ آپ سے ہو جائے تو اس کے اوپر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے کہ میرے سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب اس کی معافی کی کیا شکل ہوگی، یا یہ کہ میرے سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، اب اس کی معافی کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ اس طرح کی مایوسی انسان کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ یہی اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو تم گناہ ہو جانے کے بعد میں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جتنے چاہے تم سے گناہ ہو جائے، چھوٹے ہو جائے بڑے ہو جائے، آپ یہ نہ سوچیں اب یہ معاف نہیں ہو سکتے، نہ، معافی کا دروازہ بند نہیں ہے، ابھی تمہارے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنے گناہوں کے اوپر اللہ رب العزت سے مانگو، اس کی مغفرت طلب کرو، اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ دوسرا جو قرآن کریم کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے توبہ کی ہے تھوڑی دیر بعد میں اسی گناہ کو کر رہے ہیں، ہم توبہ تو کر رہے ہیں ایک طرف سے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے من کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہی خیال جمائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہوں گا، پھر جب بھی دوبارہ گناہ کا موقع ملے گا میں پھر دوبارہ سے گناہ کر لوں گا۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دماغ صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر عزم اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ میں ہم پکی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ہم توبہ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے دماغ کے اندر یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی اگلی بار موقع ملے گا تو دوبارہ اسی گناہ کے اندر میں پڑ جاؤں گا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جو کوئی برا کام کر لے یا اپنی ذات کے اوپر ظلم کر لے، یعنی کوئی بھی برائی کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی معصیت اس سے اگر سرزد ہو گئی ہے، ثم یستغفر اللہ، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت کو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عذاب جو آنے سے رکتا ہے، جو اللہ کے عذاب کو اس روئے زمین پر آنے سے جو چیز مانے ہیں، جو رکاوٹ ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز اللہ کے علیہ السلام کا اس روئے زمین پر موجود ہونا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہے. تو گویا نبی کا ہونا، جب تک نبی موجود ہوتا ہے تب تک اس امت کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے. اب اللہ کے علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب اس کے بعد میں دوسری چیز ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب بھی اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ رکا رہے گا. تب بھی اللہ رب العزت اپنے عذاب کو روک کے رکھیں گے اور عذاب کو اتاریں گے نہیں. استغفار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو اس کی تلقین کرتے تھے، کہتے تھے، اس کا حکم دیتے تھے کہ تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور اس کے اوپر بڑے بڑے انعامات ہیں. آج ہماری جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنے مسائل ہیں جن کو ہم لے کر کے گھومتے رہتے ہیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر، جس کا ہم ہر آدمی سے تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ سارے مسائل استغفار کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو استغفار کے تعلق سے کہا ہے اس کے اندر قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ کس انداز میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. پھر آگے 5 چیزیں ارشاد فرمائی. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ رب العزت سے معافی مانگو گے، اپنے گناہوں سے استغفار کرو گے، معافی طلب کرو گے، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائیں گے. کیسی؟ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے، نفع بخش بارشیں برسائیں گے. تو آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، بارشیں نہیں برستی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو بارش ہو جائے، فلاں شخص دعا کر لے بارش ہو جائے، لیکن ہم اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو نازل کر دیا اور فرما دیا تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، اپنے اپنے گناہوں سے تم معافی مانگو، اللہ رب العزت موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو گویا یہ ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. دوسرا مسئلہ، اللہ رب العزت تمہارے مالوں کے اندر، تمہارے کاروبار کے اندر کیا فرمائیں گے؟ اضافہ فرمائیں گے، ترقیاں فرمائیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، مال و دولت یہ سب سے بڑی انسان کی ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اور اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا کہ جب تم استغفار کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا کہ تمہارے اموال کے اندر، تمہارے مال و دولت کے اندر کثرت ہوگی، ترقی ہوگی. اور اسی طرح سے تیسرا انعام جو بیان کیا وبنین، تمہاری اولاد کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائیں گے. بے اولاد اللہ رب العزت اولاد نصیب فرما دیں گے، اولاد کے اندر اضافہ فرمائیں گے. تو یہ تیسرا انعام ہے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دو چیزیں یہ ہو گئی کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا اور ان باغات کے اندر نہریں بھی جاری فرمائے گا. تو گویا ایک استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معافی اور شافی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنے سارے انعامات دے رہے ہیں. بارش کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، مال و دولت کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، اولاد کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں باغات بھی مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہو رہی ہے، یعنی ان باغات کی سیرابی کے لیے اللہ رب العزت نہروں کا بھی انتظام فرما رہے ہیں. تو کتنی سارے انعامات اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کیے. اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ترغیب دی ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی ترغیب دی ہے کہ اے قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف لوٹو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمان سے کیا کریں گے؟ بارشیں برسائیں گے. تو گویا دونوں نبیوں نے اپنی قوموں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنے رب سے استغفار کرنے کا. اور اس کے بدلے میں کس چیز کا کہا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل ہوگی.
ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ہاتھ رات پر بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ جو دن کا گنہگار ہو وہ رات میں آ کر کے توبہ کر لے، اور دن میں بھی اپنا ہاتھ بڑھا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی رات کا گنہگار ہو وہ آ کر کے دن میں آ کر کے توبہ کر لے۔ عام طور سے انسان کس چیز سے مایوس ہوتا ہے؟ مایوس اس سے ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے میں نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک یا یہ کہ بڑھاپے تک سفیدی آ گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے، گناہ کے علاوہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، سوائے گناہ کے میرے نامۂ اعمال میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انسان اس چیز کو سوچ کر کے، اپنے ماضی کو سوچ کر کے، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو، اپنے گزری ہوئی زندگی کو لے کر کے انسان ٹینشن میں رہتا ہے، اتنے سارے گناہ ہو گئے ہیں، اب میری معافی کیسے ہوگی؟ اب میں مانگوں تو بھی اللہ رب العزت سے کس منہ سے مانگوں؟ بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء، کہ تم نے گناہ کیے اور اس حد تک کیے کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، یعنی تمہارے گناہ اس کثرت کے ساتھ میں ہے اور اتنے ہیں کہ آپ کے گناہ جو ہے آسمان تک پہنچ گئے، لیکن آپ نے اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت تمہارے ان تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح سے آخرت کے اعتبار سے جو استغفار کا فائدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، طوبیٰ لمن، کہ ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے، خوشبخت ہے اور خوش نصیب ہے ایسا آدمی جو کل میدان محشر کے اندر جو اپنا نامۂ اعمال کھولے گا تو اپنے نامۂ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ میں استغفار پائے گا۔ تو جس کے نامۂ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ میں استغفار ہوگا تو اللہ ایسا آدمی وہاں کل میدان محشر کے اندر خوش نصیب کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام روایت ہے جو ہر کوئی سنتا رہتا ہے کہ ایک آدمی جنگل اور بیابان کے اندر ہوتا ہے، اور اس جنگل ایسا جنگل ہے جو ہلاکت خیز ہے، ایسا جنگل ہے جہاں پہ نہ تو آدمی کے لیے پانی کا نظم ہے نہ کھانے کا نظم ہے، ایک دم سنسان اور چٹیل میدان، ایسا سنسان جنگل ہے۔ ایسے میدان کے اندر اگر آدمی چلا جائے اور اس کی سواری اپنے پاس میں کھڑا کر کے وہ کسی درخت کے نیچے آرام کر لے، سو جائے، اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہو، اس کا پانی بھی ہو، اس کا زاد رہا، اس کا توشہ بھی ہو، ساری چیزیں اس کے اوپر ہیں۔ جب آدمی سو گیا، سونے کے بعد میں جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو سواری ہے وہاں سے غائب ہے، وہاں پہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، ہر طرف جنگل میں بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو سواری نہیں ملتی ہے، وہ مایوس ہو گیا۔ مایوس ہونے کے بعد میں اسی جگہ پہ آ کر کے درخت کے نیچے سو جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگل کے اندر کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے کہ اب میں مر جاؤں گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اب وہ وہاں پہ سویا ہے، اس کی آنکھ لگی، جب وہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے، اس کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے۔ تو اب یہ آدمی اس سواری کے ملنے سے، اس جانور کے ملنے سے، اپنے کھانے اور پانی کے ملنے سے، اس توشے کے ملنے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی گنہگار اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من لازم الاستغفار، کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو ہر غم سے اللہ رب العزت آزاد فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گناہ کے اوپر اس کو ندامت ہونی چاہیے، اس کو افسوس ہونا چاہیے، اس کو وہ پشیمان ہونا چاہیے اپنے گناہ کے اوپر، اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کے اندر متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے تو وہاں پر ان صفات کے اندر ایک چیز کو بیان کیا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے یہ پہلی بات تو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اگر کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، تو اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں کہ آج گناہ کیا، کل بھی گناہ کیا، یکے بعد دیگرے پیدر پہ گناہ کرتا ہی جا رہا ہے اور گناہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، استغفار نہیں کر رہا ہے، توبہ تائب نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا کام نیک اور متقی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا اس پوری تقریر کا اور اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ عام بات ہے، ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، کم گناہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں،
تو گناہ کا سرزد ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے اوپر اصرار کرنا اس طرح سے کہ بار بار اس گناہ کو کرتا جا رہا ہے، اس سے توبہ نہیں کر رہا ہے، یہ انتہائی قبیح چیز ہے، یہ انتہائی بری چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔